اچھا رضا صاحب جی، انفارمیشن اور ہیکنگ جو ہے جی آج کے دور میں ہائبرڈ وار کا ایک اہم حصہ ہے. ہماری سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے اور قومی سلامتی کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے، انہیں کیا لائے عمل مستقبل میں اختیار کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات انتہائی اہم ہے. دیکھیے جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا وکی لیکس کے، جو یوں کہہ لیں کہ جن کی وجہ سے وکی لیکس ہوا تھا پورا معاملہ، ایڈورڈ سنوڈن، وہ NSA کا ایک لسننگ اسٹیشن تھا، وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کام کرتا تھا، وہاں ڈیٹا اکٹھا ہوتا تھا اور ڈیٹا کو اس نے وہاں سے لیک کیا، چوری کیا یوں کہہ لیں، اور پھر وہ کسی کو سیل کیا، جولین اسانج کو سیل کیا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ ڈیٹا پھیل گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، پیگاسس جو اسرائیلی سافٹ ویئر، وہ سب سے اس کی بڑی مثال ہے کہ 2021 کے اندر اسرائیل نے اس سافٹ ویئر کو خود بھی استعمال کیا، اور وہ اسرائیلی کمپنی نے بنایا تھا، اس کو استعمال کیا فلسطینیوں کے کوز کے لیے، جو بھی بات کرتا تھا اس کے خلاف نمبر 1. اس میں جرنلسٹ بھی تھے، مختلف اخباروں سے تعلق رکھنے والے. اس میں یہ جو آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، یعنی کہ اینٹی سیمیٹک جو لوگ تھے جی ان کے خلاف استعمال، یا یوں ہی کہہ لیں ان کے نزدیک تو اینٹی سیمیٹک ہی ہے نا. باقی سارے جو بھی کوئی اسرائیل کے خلاف بارے کرے گا، آج کل تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے تو اینٹی جوئش کو کہتے تھے، اب حالانکہ اگر سیمیٹزم کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ بالکل مختلف ہے. ہم سب سیمائٹس ہی ایک طرح سے ہیں حقیقتاً ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو سامی و نسل ہے ہی نہیں، پھر بھی ان کو سیمائٹس کہا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل علیحدہ بحث ہے. پیگاسس سافٹ ویئر انڈیا نے بھی خریدا، اور اس کو اسرائیل نے بھی اور انڈیا نے بھی استعمال کیا. اسرائیل نے تو خاص طور پہ پہلے استعمال کیا اس کو، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف بھی، ہیومن رائٹس واچ کے، جو بھی فلسطینیوں کے کاز کے لیے کچھ بھی بات کرتا تھا. پھر مختلف ممالک نے بھی اس کو خریدا مختلف جگہوں پہ استعمال کرنے کے لیے. انڈیا نے بھی خریدا، اور وہ اس نے ہمارے خلاف بھی استعمال اس کو یقیناً کیا ہوگا. ہمارے بھی کاؤنٹر اسٹریٹجیز رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بھی چائنا کے ساتھ اپنا تھوڑا سا معاملات کو آگے بڑھایا. ہم نے دیکھا سیٹلائٹ سسٹم ان کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، جو پہلے امریکہ کے سیٹلائٹ سسٹم کے انڈر امبریلا ہوتے تھے. لیکن اس میں جو سب ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنے والی اس پورے معاملے کے اندر، ہائبرڈ وار کے اندر آپ کی پولیٹیکل وار بھی ہوتی ہے، سول انریسٹ کریٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اکنامک وار بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، جس طرح IMF وغیرہ کے ذریعے ٹوسٹ کرنے کے لیے. ہم آج کل شاید سب سے اہم اس کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ہائبرڈ وار یا 5th جنریشن وار جسے کہا جاتا ہے، اس میں اکانومی بھی استعمال ہوتی ہے. اس میں آپ کے اکانومی سے مراد دیکھیں نا، IMF اور ورلڈ بینک اور پھر باقی FATF جیسے اداروں کو چھوٹے ممالک کے عام ٹوسٹ کرنے کے لیے. اس میں سول انریسٹ، یہ عرب اسپرنگ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، کس طرح سول انریسٹ کو کریٹ کیا. اور عرب اسپرنگ میں بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے کام شروع کروایا. اور اسی بات پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ انفارمیشن وار جو ہے اور ہیکنگ ہے، یہ آج کل کے دور کے اندر شاید ہائبرڈ وار کا سب سے مؤثر ٹول ہے. اسی کے ذریعے انہوں نے ایران کے اندر نیوکلیئر سائٹس کو بھی سیبوٹاج کیا. ایک 2010 میں سٹکس نیٹ وائرس کے نام سے اسرائیل کا بنایا ہوا امریکہ کے ساتھ مل کر وہ استعمال کیا گیا ایران کے خلاف، اور ان کا پورا نیوکلیئر پروگرام انہوں نے خراب کیا. ہم نے دیکھا کہ 2014-15 میں ڈنمارک کو استعمال کر کے یورپین یونین کے مختلف جرنلسٹ اور دوسرے رہنماؤں کی امریکہ نے جاسوسی کی، یہ خبریں سامنے آئیں. 2016-17 میں روس نے ڈنمارک کو ہی استعمال کیا، پھر دوبارہ یورپین یونین کے جو مختلف ممالک ہیں وہاں اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ٹویٹر کے اوپر لیکس بہت ساری ہوئیں. ابھی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ فیس بک کی ایک بہت بڑی تعداد میں لیک سامنے آئیں، جو کیمبرج اینالیٹیکا کمپنی تھی. اس نے وہ ڈیٹا لوگوں کا بیچا، فیس بک نے ڈیٹا کیمبرج اینالیٹیکا کو بیچا اور اس نے پھر آگے استعمال کیا. اب یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے. کویسچن تو یہی ہے. پاکستان جیسا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کے اوپر توجہ دے رہی ہیں، لیکن مزید دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 5th جنریشن وار کو روکنے کا نمبر 1 پاکستان کو اپنا سائبر سیکیورٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 مین پاور کے ذریعے سافٹ ویئر انجینئرز ہمیں زیادہ چاہیے، ہمیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں لوگ بھی زیادہ چاہیے. آپ نے انڈیا کا دیکھا، انڈیا جو تھا وہ تقریباً 1 بلین کی اس کی سن 2000 کے قریب یہ ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی سافٹ ویئر کی. اس وقت 140 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے سافٹ ویئر کی پوری دنیا میں. اسرائیل ساری دنیا کا اگر کہا جائے یہ کہ سلیکان ویلی یا انڈیا شفٹ ہو گئی ہوئی ہے یا اسرائیل شفٹ ہو گئی ہوئی ہے کیلیفورنیا سے، تو یہ بات شاید غلط نہ ہو. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے اندر اس طرح کی صلاحیت اور کیپیبلٹیز کو انہانس کرنے کی بھی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ یہ اگلا ٹارگٹ کے طور پہ دیکھیں، اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے تو وہ اکیلا ٹارگٹ نہیں ہوگا، اور بھی بہت سارے ٹارگٹس ہوں گے.
جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ جو، اور بات بالکل درست ہے کہ قومی سلامتی سے زیادہ ہماری جو پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو آگے رکھ دیا جاتا ہے. سن 2013 میں امریکی ایمبیسی کو رینوویٹ کیا گیا تھا, بڑھایا گیا تھا, ایکسپینڈ کیا گیا تھا. اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ انہوں نے اپنی جو بلڈنگ ہے اس کو 5 سے بڑا کر کے 7 سٹوریز پہ لے کے جانا تھا, 7 سٹوری بلڈنگ. اور 6 اور 7ویں سٹوری اس کے بارے میں یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ ISI نے کہا تھا کہ اس کو اجازت نہ دی جائے یہ کرنے کی امریکن ایمبیسی. اس کی ریزن وہ آپ کی لائن آف سائٹ ڈائریکٹ بن جاتی ہے پوری کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر اگر وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہے اوپر. لیکن اس وقت جو بہرحال پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے انہی کے اختیار میں سب کچھ تھا, یعنی چیف ایگزیکٹو شاید کوئی اور ہوں, پرائم منسٹر, لیکن اختیار سارا انہی کا تھا. وہ بات مانی نہیں گئی. ایک چیز یہ سامنے آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, فونز کے اوپر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. آخر یہ اجازت دیتا کون ہے فونز لے کے جانے کی؟ کسی بھی سیکیور سائٹ کے اندر فون لے کے جانے کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے, پہلی بات تو یہ ہے. یا سیکیور آپریٹنگ سسٹمز یوز کریں وہاں پہ, جیسا کہ باقی دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں. اور پھر ابھی میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا 2022 اپریل کی یہ خبر ہے کہ یورپین یونین نے $8 بلین کا ایک بنکر زیر زمین بنانے کا ارادہ کیا ہے جہاں پہ ان کی اہم میٹنگز ہوا کریں گی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے, لیکن ہم سب کے لیے اوپن چھوڑ رہے ہیں. جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے نا, اب کون سا سربراہ مملکت یہاں آئے گا, یہاں آ کے کہے گا کہ میں بیٹھوں اور میں اپنی بات لیک کرواؤں. روس کا آ کے اگر کوئی اپنی پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہے یہاں کرنے میں کانفیڈنٹ فیل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اب تو ان چیزوں کو, ان لیپسز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, سائبر سیکیورٹی کے معاملات کو یہ اہمیت نہیں دیں گے جتنی اہمیت آج کے دور میں دینے کی ضرورت ہے, اس وقت تک پھر یہی ہے کہ ہماری اس طرح کی لیک سامنے آتی رہیں گی اور معاملات میں بھی ہمیں پرابلمز آئیں گی.